انعم کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاوند اور دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، کوئی 2، کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھیں، حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کے ننند، دیور، جتنی بھی شادیاں اس کے بعد ہوئیں، اب وہ بھی سب صاحب اولاد تھے۔ جہاں اسے ہر وقت لوگوں کی اور سسرال والوں کی چبھتی نظروں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی رہتی تھی۔ اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹرز نے نا امیدی ظاہر کر دی تھی، جس پر ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی، مگر دل میں ابھی بھی ایک امید باقی تھی کہ اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کے رو لیتی تھی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ خود اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے، مگر سسرالی رشتہ دار ہمسایوں کی باتیں جلے پر تیل کا کام کرتیں، اور اس کی ساس ایسی جلی کٹی باتیں کرتی کہ دل چاہتا کہ یا تو مر جائے یا کہیں دور چلی جائے ان لوگوں سے۔ پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر اللہ سے یہی فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی دیورانی کے ہاں چھوٹے بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کی ساس کے طعنے مزید بڑھ گئے کہ یہ تو بے اولاد ہے، میرا بیٹا ساری عمر بے اولاد رہے گا۔ اور اب تو یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں کھلا رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا کہ وہ بچے کو وہاں ہی لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت کو سمجھے بنا وہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچے سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھائے کہ اللہ نے اسے ایسا دل ہی نہیں دیا تھا جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں کسی اور کی جھولی میں ڈال دیتی ہیں، جو اپنے منہ کا نوالا نکال کر کسی اور کے منہ میں ڈال دیں۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس طرح دل گرفتہ ہوئیں کہ خود پر قابو نہ پا سکی، اور آج اس کے آنسوں بھی سارے بانگ توڑ کر بہنے لگے تھے۔ واحد ایک اس کا شوہر تھا جس نے کبھی اس کو طعنہ نہیں مارا تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے کہا کہ اپنے شوہر کے بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر کافی ہنگامہ ہوا، لیکن پھر اس کے شوہر نے خود ہی کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں کیا حرج ہے۔ اللہ کی کرنی کہ جب اس کی رپورٹس آئیں تو سب ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان سا آ گیا کہ اس کو فارغ کرو، اب ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن اس کا شوہر کسی بھی صورت میں طلاق دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، سو وہ نہیں مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت پہنچا ہوا پیر ہے، اپنی بہو کا اس سے علاج کرواؤ۔ اس نے پیر کے پاس جانے سے صاف صاف منع کر دیا اور کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کسی پیر فقیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس رات اس پر ایسی رقت طاری ہو گئی کہ اس نے اللہ سے رو رو کر فریاد کی، یا اللہ، آپ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آپ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیں۔ آپ نے اگر مجھے عورت بنایا ہے تو میرا وجود تو اولاد کے بغیر ادھورا ہے، مجھے اگر اولاد نہیں دینی تھی تو مجھے عورت کیوں بنایا؟ آخر عورت کا وجود تو اولاد سے ہی مکمل ہوتا ہے۔ میری وجہ سے میرے شوہر کو اس نعمت سے محروم نہ کر، یا اللہ مجھ پر اپنا کرم کر دے اور مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹرز نے اسے مبارکباد دیتے ہوئے خبر سنا دی کہ جس کا اسے اتنے سالوں سے انتظار تھا۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر ہسپتال میں ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی اور اس کا شکر ادا کرنے لگی، اسی لیے
چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں اپنے رب سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ بڑا ہی کارساز ہے۔ لوگ چاہیں کچھ بھی کہیں، آپ ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو صاحب اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی اولادوں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ان کے اچھے نصیب فرمائے، اور جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ ویڈیو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔